بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور میرے ساتھ موجود ہے امبیسڈر علی سرور نقوی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر کیونکہ آپ کے انٹرنیشنل جتنے بھی افیئرز ہیں, ہمارے فارن افیئرز ہیں, ان پہ بہت ہی ایک گرپ ہے. اس حوالے سے سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سب سے پہلے کہ ملیشیا میں ابھی جو کانفرنس ایک ہوئی ہے جس میں ملیشیا, ترکی, قطر, ایران سب شامل تھے. پاکستان کو بھی بلایا گیا تھا. پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان اس میں جا سکتے لیکن وہ نہیں گئے کیونکہ سعودی عرب کو اس پہ تحفظات تھے. اس بلاک پہ جو ایک نیا بلاک بننے جا رہا ہے اس پہ سعودی عرب کو تحفظات ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, اول تو بلاک کوئی نہیں ابھی بن رہا, یہ ایک سمٹ تھی, اس کو کہتے ہیں کوالالمپور سمٹ. تو یہ ایک سربراہ مملکت جتنے تھے ان کی ایک میٹنگ تھی. اچھا, تو وہ میٹنگ میں وزیر اعظم, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, وزیر اعظم عمران خان نے شروع میں نہ صرف شرکت کی بات کی تھی بلکہ اس پورے کانسیپٹ اور اس آئیڈیا کو انہوں نے آگے سب سے بڑھایا تھا. اور یو این جنرل اسمبلی میں انہوں نے اسلاموفوبیا کی بات کی تھی کہ اسلام کے خلاف جو لوگوں کو ایک قسم کا خوف پھیلایا ہوا ہے وہ اس کو دور کرنا چاہیے مسلمان ملکوں کو. اور اس میں ملیشیا کے, ترکی کے اور ایران کے جو سارے سربراہ تھے وہ انہوں نے پاکستان کے آئیڈیا کو سپورٹ کیا تھا, اس کی حمایت کی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ شرکت نہیں کرے گا. یہ عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ تھا, ٹھیک ہے. وہ قومی مفاد کے نقطہ نظر سے کچھ ایسی باتیں ہو گئیں, نہ صرف سعودی عرب کا دباؤ, کیونکہ سعودی عرب کو انہوں نے مدعو نہیں کیا اور وہ وہاں ایک بدمزگی پھیل گئی, تو اس سے مسلمان ممالک میں ایک تاثر تناؤ کا آ جاتا ہے. اور دوسرے چین کو بھی اعتراض تھا کیونکہ ان کے ہاں جو مسلمان آبادی ہے اس کے بارے میں بھی اس کانفرنس میں ڈسکشن ہونی تھی. تو ہمارا چین بھی دوست ہے اور سعودی عرب بھی دوست ہے, تو یہ فیصلہ قومی مفاد کے طور کے بنا پہ کیا گیا. اور اب بعد میں خبر آئی ہے کہ وزارت خارجہ نے بھی اس کے بارے میں یہ رائے دی تھی کہ اس میں نہ جائیں. تو وہ صحیح ہے کہ ایک دم سے لگا کہ بدل دیا انہوں نے اپنا موقف اور اپنا ارادہ, لیکن اگر ٹھنڈے دل سے سوچا جائے تو پاکستان کا مفاد اس پہ نہیں تھا کہ اس میں شریک ہو. اور اس کے بعد وہ کافی اس کے بارے میں کوششیں ہوئی ہیں وزیر اعظم کی بھی اور حکومت پاکستان کی کہ مہاتر محمد صاحب جو ملیشیا میں اس کے میزبان تھے اور جو وہ ترکی کے صدر طیب اردگان اور باقی قطر کے اور ایران کے جو سربراہ تھے, ان سے ہم نے پھر سے الگ سے رابطہ کیا ہے اور ان سے بتایا گیا ہے کہ ہم نے اس کو مناسب نہیں سمجھا. اور سعودی عرب کا ایک موقف یہ تھا کہ یہ OIC جو اسلامک کانفرنس ہے اس میں بھی یہ ایک طرح سے پھوٹ ڈالے گا یہ سارا سلسلہ کانفرنس کا, اور شاید آگے کچھ اس کا بلاگ بنے گا, کچھ بنا نہیں ہے ابھی بھی. تو وہ بھی ایک ہمارے سامنے ایک وہ بھی ایک پہلو تھا کہ OIC کو کمزور نہ کیا جائے. تو ان ساری وجوہات کے تحت وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا کیوں نہیں جائیں گے. سر ملیشیا اور ترکی کی اگر بات کی جائے کشمیر کے مسئلے پہ, UN میں جا کے انہوں نے جو UN کا اجلاس تھا اس میں آواز اٹھائی, پاکستان کا ساتھ دینے کی بات کی انہوں نے, اور مسئلہ کشمیر پہ انہوں نے بہت ہی ایک جو ہے نا جذبے کے ساتھ, اور ایک انہوں نے بتایا UN میں کہ بھائی مسئلہ کشمیر بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ تمام دنیا کو نظر ضرور رکھنی چاہیے. وزیر اعظم پاکستان نے اس میں شامل ہونے کا وعدہ کیا جو ایک کانفرنس جس کی میں نے بات کی, لیکن کسی دوسرے ملک کے کہنے پہ جب وہ دورہ انہوں نے ملتوی کیا تو اس سے خارجہ پالیسی کے آزاد نہ ہونے کا تاثر نہیں ملتا کیا؟ آپ صحیح کہتی ہیں کہ ان ممالک نے پاکستان کی حمایت کی تھی کشمیر کے معاملے میں اور ابھی بھی کرتے ہیں. کشمیر کے معاملے میں
یہ آپ یاد رکھیں کہ کسی ملک کا بھی اگر موقف کشمیر کے لوگوں سے حمایت کا ہے تو وہ ایک اصولی موقف ہے. بالکل. وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے دوست ہیں یا پاکستان سے زیادہ ہمدردی ہے، ہیں دوست، لیکن وجہ اصول ہے، وجہ باہمی تعلقات کا نہیں ہے. ایک تو یہ، تو وہ ابھی بھی وہ کشمیر کی حمایت کرتے ہیں. اور جہاں تک یہ جو سعودی عرب کا قصہ ہے، سعودی عرب ممکن ہے کہ اب چونکہ ہم نے اس بات میں ان کی بات رکھی ہے تو ممکن ہے اب وہ کشمیر کی بھی حمایت کرنا شروع کر دیں، تو ہمیں فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. جہاں تک ان لوگوں کی ناراضگی کا سوال ہے، وہ میں نے بتایا کہ وہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ان سے دوبارہ رابطہ ہو اور حالات ہموار کر لیے جائیں. تو مطلب کہ اچھا لگتا اگر پاکستان اپنے بات پہ قائم رہتا، لیکن اگر اس کو اسیس کیا جائے، اینالائز کیا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نقصان کوئی اتنا بڑا نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں. اچھا سر، اگر او آئی سی کی بات کی جائے تو ایک طرف او آئی سی ہے جس نے آج تک امہ کے کسی معاملے میں کسی بھی طرح سے کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کیا. اسی جگہ پہ جب ملیشیا، ایران، ترکی، پاکستان بلاک بننے جا رہے ہیں، اگر یہ بلاک بن جاتا ہے تو یہ کس قدر مؤثر ثابت ہوگا؟ نہیں دیکھیے، اس میں آپ کو میں درست کروں، او آئی سی نے ہمیشہ کشمیر کے معاملے میں بہت سخت قراردادیں منظور کی ہیں اور ایک موقف رکھا ہے اپنا کہ کشمیری عوام کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ غلط ہے. اور او آئی سی میں کوئی تنظیم دنیا میں ایسی نہیں ہے جس نے پاکستان کی اتنی حمایت کی ہو ہر معاملے میں جتنی کہ او آئی سی نے کی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کے قراردادوں کا کوئی اتنا اثر نہیں ہوتا ہے اور وہ آگے اس کے بنا پہ کوئی ایکشن دوسرے ممالک نہیں لیتے ہیں، لیکن حمایت او آئی سی نے ہماری ہمیشہ کی ہے، اس لیے ہمیں او آئی سی سے کوئی گلہ نہیں ہے. البتہ او آئی سی افیکٹو نہیں ہے اس لیے کہ دوسرے ممالک اس کی باتیں نہیں سن رہے ہیں. سر، یہ جو نیا بلاک بننے جا رہا ہے یہ کس قدر مؤثر ثابت ہوگا؟ دیکھیے، میرے سفارتی تجربے کے تحت کے بیک گراؤنڈ میں یہ بہت سے بلاکس بننے لگتے ہیں، بننے کی کوشش ہوتی ہے، بعض وقت بن بھی جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ بہت مؤثر ہو، کیونکہ بنیادی طور پہ ہر ملک کے اپنے مفاد کا سوال آ جاتا ہے. بالکل ایسے. تو یہ بلاک بن رہا ہے، اس میں تجارت کی بھی بات ہوئی ہے، گولڈ کرنسی، گولڈ دینار کی بھی بات ہوئی ہے، اور اقتصادی تعاون کی بہت سی باتیں ہوئی ہیں. ابھی اس کو دیکھنا ہے کہ یہ آگے کتنا چلتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مؤثر بنے تو ہم بھی اس کو جوائن کر لیں. دیکھیے نا، قومی مفاد اصل چیز ہے. بالکل. واٹ از آر نیشنل انٹرسٹ؟ اگر اف آر نیشنل انٹرسٹ سیز کہ دس از گڈ فار یو تو ہم اس کو مان لیں گے. بالکل. اچھا سر، اگر تاریخ دیکھی جائے، عرب اور ترکوں کی تاریخ کی بات کی جائے تو ماضی میں ان کی جنگیں ہوتی رہی ہیں. وہی اگر عرب اور ایران کی بات کی جائے تو وہ بھی ان کی بھی تاریخ ایسی ہی رہی ہے. یعنی اس بلاک پہ بھی تمام جو مسلم ممالک ہیں ان کا اتفاق نہیں ہو سکتا. وہ جو ایک خواب ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، وہ شاید کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے. پھر جی ہاں، یہ حقیقت ہے. مطلب جو زمینی حقیقت ہے نا، گراؤنڈ ریالٹی، وہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے. اور عرب عجم کی لڑائی، عرب ترک کی لڑائی یہ بہت پرانی ہے، صدیوں سے آ رہی ہے. تو تنازع ہر قسم کا رہتا ہے اور یہ مسئلے ہمارے ہیں، اور یہ مسئلے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اس کو دور کرنے کی. اس لیے عمران خان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی کا بھی آفر کیا، اور ترکی اور سعودی عرب کے درمیان بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک سمجھوتا پیدا ہو جائے. ہم تو یہی چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان ملک کے کہ ہم آپس میں ایک جہتی اختیار کریں، اتحاد
حاصل کریں. یہی ہمارا موقف ہے. اور مگر آیا یہ شرمندہ تعبیر ہوگا کہ نہیں جو آپ کہہ رہی ہیں، وہ ابھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا خاص کوئی علامت ایسی نظر آ رہی ہے. اچھا سر، عالم اسلام کے معاملات کو جس طرح عمران خان نے جا کے جنرل اسمبلی میں اٹھایا، اس سے اسلام دشمن جو قوتیں ہیں ان کو ایک بڑا دھچکا لگا. ساتھ ہی مہاتیر، عمران اور اردگان اتحاد کی اگر بات کی جائے تو ان نے قوتوں نے خطرہ قرار دیکھ کر انہیں جو ہے نا ناکام کرنے کے لیے اپنے عرب اتحادیوں کو متحرک کیا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں، پاور پلے ہوتا رہتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان اور ترکی نے جو سخت رویہ اختیار کیا ہے اس میں دوسرے ممالک جو ہیں، وہ جو باہر کے ہیں، جو غیر مسلم ممالک ہیں، طاقتیں ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ عربوں کو اکسایا جائے اور ان لوگوں سے زیادہ اگر دوستی وہ کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو اس میں پھوٹ ڈالی جائے. یہ ہوتا رہتا ہے، یہ پاور پلے یہ تو ہوتا رہتا ہے. مگر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مل کر اپنا ایک اتحاد قائم کریں، اور یہ ہم سب پاکستان میں یہی چاہتے ہیں. اچھا سر، کشمیر